رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا جان، میں آپ کو ایک خاص قسم کا عمل نہ بتاؤں؟ کیا میں آپ کو ایک گراں قدر عمل عطیہ کر دوں؟ کیا میں آپ کو ایسا عمل بتا دوں جس سے آپ کے 10 قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، خواہ وہ گناہ نئے ہوں یا پرانے ہوں، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، ڈھکے چھپے ہوں یا اعلانیہ طور پر کیے ہوں، بھول کر کیے ہوں یا جان بوجھ کر کیے ہوں، وہ تمام قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاف کر دیں گے صرف ایک عمل کرنے سے۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے صلاۃ تسبیح کا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکعت نماز کی نیت کی اور اس کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھا، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے اور پھر 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ ان کلمات کو پھر پڑھیں گے، اور رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اس تسبیح کو 10 دفعہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے اور 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں گے، سجدے سے اٹھیں گے، 10 مرتبہ پھر ان کلمات کو پڑھیں گے، اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں گے، اور پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پھر ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اور باقی تسبیحات آپ اسی طرح پہلی رکعت کی طرح پڑھیں گے۔ یہ 75 دفعہ ایک رکعت میں پڑھنا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عباس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی روزانہ اس تسبیح کو نہ پڑھ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعے کو پڑھ لے، اگر ہر جمعے کو بھی نہ پڑھ سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لے، اور اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے تو اس کو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لے، اور اگر سال میں بھی اس کو نہ پڑھ سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ اس کو لازمی پڑھ لے۔ رمضان المبارک کا خاص مہینہ ہے اور اس میں نیکی کرنا بہت آسان ہے، خاص طور پر جو اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں، اس صلاۃ تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ اور اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے لیے آپ جب پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت مقرر نہیں ہے، کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کہ اس صلاۃ تسبیح کو آپ پڑھتے ہوئے زبان سے گنتی اس کی شمار نہیں کریں گے، بلکہ جہاں پر آپ کے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں اسی ہاتھ کے اشاروں سے ہی آپ انگلی کو دباتے رہیں اور آپ گنتی کرتے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ زبان سے کلمات گنتی کے ادا کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر آپ کہیں پہ کچھ کلمات بھول جاتے ہیں، اگر کچھ تسبیحات آپ ایک رکن میں بھول جاتے ہیں تو دوسرے رکن میں اس کو ادا کریں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد اور جلسے میں یہ جو آپ کے بھولے ہوئے تسبیحات ہیں وہ آپ ان دونوں جگہوں میں نہیں پڑھیں گے۔